چیف آف ڈیفنس فورسز اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے ایک اور بڑا اعزاز، سعودی عرب کے اعلیٰ ترین قومی اعزاز سے نواز دیا گیا۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات میں علاقائی سلامتی، دفاعی و عسکری تعاون اور اسٹریٹجک اشتراک پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق اعزاز دفاعی تعاون کے فروغ اور خطے میں امن و استحکام کے لیے خدمات کا اعتراف۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اعزاز پر سعودی قیادت سے اظہار تشکر۔ بلوچستان میں منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ اینٹی نارکوٹک فورس کی بڑی کارروائی، پنجگوڑ سے تربت جانے والی گاڑی سے 99 کلو آئس، 50 کلو افیون اور 73 کلو گرام چرس برآمد، مجموعی مالیت تقریباً 3 کروڑ 26 لاکھ روپے ہے۔ کارروائی ضلع کیچ کے سیٹلائٹ ٹاؤن کے قریب خفیہ اطلاعات پر کی گئی، ایک ملزم گرفتار۔ بنگلہ دیش میں بھارتی مداخلت اور قاتلوں کی سرپرستی کے خلاف مظاہرے جاری، مظاہرین پیٹروپول کے قریب بھارتی سرحد تک پہنچ گئے، نو مینز لینڈ میں داخل ہو کر ہندوستان مخالف نعرے لگائے۔ بین الاقوامی میں انڈین ٹرک ڈرائیور کے لیے الرٹ جاری، اسسٹنٹ ہائی کمشنر کی رہائش گاہ کے باہر بھی بھرپور احتجاج۔ بھارت سے عثمان ہادی پر قاتلانہ حملے میں ملوث افراد کی حوالگی کا مطالبہ۔ اور راولپنڈی اور اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ لاہور میں ہلکی بوندا باندی، اسموگ کا خاتمہ ہونے کا امکان۔ ملک میں کہیں بارش تو کہیں برف باری، مری اور گلیات میں بھی بارش نے رنگ جما دیا۔ چکوال اور سرگودا سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بادل جم کر برسے۔ نوشہرہ سمیت KPK کے کئی شہروں میں بارش، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کئی شہروں میں رمجھم۔ صدر آصف زرداری کا دورہ عراق، صدارتی محل آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر زرداری اور عراقی منصب کے درمیان 1 on 1 ملاقات، پاکستان اور عراق کے صدور کے درمیان بھی ملاقات اور مذاکرات۔ زرداری نے صدر عبداللطیف جمال راشد کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، زراعت اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں وسعت دینے پر روشنی ڈالی۔ تجارت اور تجارتی سرگرمیوں کو آسان بنانے کے لیے تجاویز بھی دیں۔ صدر زرداری کی عراقی نگراں وزیر اعظم سے بھی ملاقات، باہمی مفادات کے اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے عملی اقدامات پر تبادلہ خیال، باہمی رابطوں کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی تبادلوں کی اہمیت پر زور دیا۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا صدر زرداری کی پرواز کے پراتفاق استقبال پر تشکر کا اظہار۔ ایران نے صدر مملکت کے خیر سگالی پیغام کو دو طرفہ تعلقات کے لیے اہم قرار دیا، دو طرفہ تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ خطے میں امن، استحکام اور ترقی دونوں ملکوں کی مشترکہ خواہش ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترکیہ کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، پاک ترکیہ دو طرفہ تعلقات کے اہم پہلوؤں پر تبادلہ خیال، فلسطین اور غزہ سے متعلق تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں مشترکہ نقطہ نظر پر گفتگو۔ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعاون کے مختلف شعبوں کا جائزہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، تجارتی تعلقات، رابطہ کاری اور عوامی رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن و ترقی کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ پاکستان کو آج ایک سیاسی میثاق کی ضرورت ہے، اور یہ میثاق صرف اور صرف وطن عزیز کے لیے ہے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے، کسی ایک ذات کے لیے نہیں ہے، کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہے، کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہے۔ آج ملک کو پھر نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ سیاسی اور معاشی استحکام کے بغیر کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک سیاسی میثاق کی ضرورت ہے۔ سیاستدان کا کام معاملات کو بات چیت سے حل کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا، PTI والے ہمیں رگڑا لگانے میں لگے ہوئے تھے، ہم کہتے تھے کہ رگڑا ختم ہوگا، پھر آپ کی باری آئے گی، بدقسمتی سے وہ باری آ گئی۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 9 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 4 خوارج ہلاک، بنوں میں فائرنگ کے تبادلے میں 5 خوارج مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ کراچی میں ایک اور ٹریفک حادثہ، فرر تھانے کے قریب گاڑی کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جان سے گئے، لاشیں جناح اسپتال منتقل۔ مرنے والوں کی شناخت یش اور دھن راج کے ناموں سے۔
एबटाबाद में 3 बच्चों को जहर देकर कत्ल और अहलिया को जख्मी करने का मुकदमा दर्ज है। FIR के मतन के मुताबिक मुलजिम काशिफ ने माली मुश्किलात के बाइस 3 बच्चों को जहर देकर कत्ल किया। अहलिया को भी कत्ल करने के लिए सर पर किसी आले से वार किया। मुलजिम ने खुद को भी तेज धार आले से जख्मी किया और फिर फंदा लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। कराची में लांडी फ्यूचर मोड़ पर 2 बच्चे नदी में डूब गए। एक बच्चे को बचा लिया गया, दूसरा जामहक। डूब कर मरने वाले बच्चे की शनाख्त 4 साला जैद के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची में मसाइल के अंबार। जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी पर वार। कराची प्रेस क्लब पर शहर के मसाइल पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर ने कहा, सिंध पर ऐसे सिस्टम को मुसल्लत कर दिया गया है जिसने कराची को यरगमाल बनाया हुआ है। मुनाफिकीन सड़कें ब्लॉक करके पता नहीं किसके मसाइल हल कर रहे हैं। सड़कें ब्लॉक करोगे तकलीफ सिर्फ कराची वालों को होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहना, कराची की सड़कें आपके वालिद की नहीं। जो एहतजाज करना है अपने दफ्तर में करो, हम कार्रवाई करेंगे तो फिर आपके मगरमच्छ के आंसू बहेंगे। रमा साल आज तवील तरीन रात होगी। 22 दिसंबर को साल का मुख्तसर तरीन दिन होगा। तवील तरीन रात का आगाज़ 8:03 पर हुआ। बरोज़ पीर साल का मुख्तसर तरीन दिन होगा। कराची में रात 13 घंटे 25 मिनट जबकि दिन 10 घंटे 35 मिनट पर मुश्तमिल होगा। माहिरीन फलकियात के मुताबिक ये मौका हर साल दिसंबर के महीने में आता है। और हसीन चेहरे दिलरुबा चाल। लाहौर में रंगारंग ब्राइडल फैशन वीक। मारूफ अदाकारा सबा कमर, मावरा हुसैन और उमेसा खान रैंप पर जलवागर। कल्चरल रक्स के साथ कैट वॉक ने 4 चांद लगा दिए।